بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے دشمن اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 51 خالد نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے وہاں اپنا لشکر روک لیا۔ وہاں سے مسلمان کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسلمان نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا تھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان، مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا۔ دوسرے یہ کہ کھیتیاں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے۔ ان سب کی بڑی اچھی طرح حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ خالد رضی اللہ عنہ یہاں سے آگے کو بڑھتے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اس صورت کو بھانپ چکے تھے، وہ یہاں سے آگے بڑھے تو مارے جائیں گے۔ مسلمان نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نار الرجال کو دی۔ بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا اور درمیان میں یعنی قلب میں خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو، جس کا نام شرجیل تھا، کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ ایک شرجیل بن حسنہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کا سالار تھا۔ مسلمان کے بیٹے کا نام بھی شرجیل تھا۔ شرجیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے 3 حصوں کے سامنے باری باری جا کر کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے قبیلے کو نبوت دی ہے۔ آج اپنی آبرو اور نبوت کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لے گا، اور اس زمین پر ہی جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لو گے؟ مسلمان کے لشکر جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ مسلمان کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کو مار مار کر ہنانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ مسلمان کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے گا۔ نفری کی افراد کے زور پر مسلمان کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد رضی اللہ عنہ حملہ کرے اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملے کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمان کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا، مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اسی طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے اور دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو شکست اس طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائے۔ خلیفۃ المسلمین نے خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے، ان میں قرآن کے حافظ اور خوش رہان قاری بھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیز زن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے۔ وہ مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خالد کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن
خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے علاوہ ابو جانا بھی رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو جنگ احد میں ان 13 تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آپ کی ڈھال بنا دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں بھی پیش تھی۔ ان کے علاوہ وحشی نام کا حبشی بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جس کی پھینکی ہوئی برچھی نشانے سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے جنگ احد میں اس وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچھی پھینک کر شہید کیا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا، لیکن جوش جہاد اور جذبے کے لحاظ سے کم تر نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خود بھی اس لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر بتائیں کہ وہ گھروں سے اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ قاری اپنی پر اثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاؤں میں گزار دی۔ دسمبر سن 632 کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، اور ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف زید بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمان جس قہر و غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس بے جگری سے لڑے، وہ دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کو امید بن گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خود خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی سلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخ و پکار تھی، کربناک آہ و بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ سلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے، اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کو قدم اکھاڑے اور امامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ سلمہ کا لشکر تھا۔ سلمہ بہت چلاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ یہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کس وقت تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی، زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گئے۔ سلمہ نے بھانپ لیا، پھر اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دیا۔ اس کے لشکر کے یہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ سلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر میدان میں لڑے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خالد نے تھوڑی دیر بعد محسوس کر لیا کہ اس کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سلاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے، اور ان میں بدنظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح بھاگے کہ اپنی خیمہ گاہ پر بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔ سلمہ کا لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ خود کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی صورتحال پیدا کر لی تھی اور حزبیت اٹھائی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بغدر کی صورت میں اختیار کر گئی تھی۔ سلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ان کے تمام سالار دوڑ دوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنی خیمہ گاہ سے خاصی دور جا رکے۔ سلمہ کے لشکر کے کچھ آدمیوں کو خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ مل گیا، وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں انہیں 2
انہیں قیمتی انسان مل گئے جن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجاہ تھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کی نئی بیوی لیلا تمیم تھی، جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ مجاہ کو تو انہوں نے پہچان لیا، لیکن لیلا کے متعلق انہیں مجاہ نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بیک وقت 2-3 آدمی لیلا کی طرف لپکے، وہ اسے قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ رک جاؤ، ان کے قیدی سردار مجاہ نے حکم دیا، دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں، میں اب اس کا نہیں بلکہ یہ میری قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا، وہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑ جاتے۔ تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا؟ لیلا نے مجاہ سے پوچھا۔ کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری نیت یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے، میں اس کے صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مجاہ نے کہا، خدا کی قسم، میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت یا اپنی لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں مہمان بنا کر رکھا ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ لیلا نے کہا، یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو اسے وہ معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی تھی۔ لیلا مجاہ نے کہا، کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے؟ تم میرے قبیلے کے قبضے میں ہو، فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا۔ لیلا نے جواب دیا، میرا خاوند اس سے زیادہ سخت چوٹیں برداشت کر سکتا ہے۔ کم فہم خاتون، مجاہ نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسلمہ کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد کی رسالت سچی ہوتی مجاہ، لیلا نے گرج کر اس کی بات وہی ختم کر دی اور بولی، اگر تو نے محمد کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے محمد کی روح مقدس پر پورا بھروسہ ہے۔ مجاہ خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظریں لیلا کے چہرے پر گاڑے رہا۔ باہر فاتح لشکر کا فاتحانہ گلگپاڑا تھا، وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے۔ مجاہ اور لیلا کو توقع تھی کہ ابھی مسلمان کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک باہر کا گلگپاڑا ختم ہو گیا۔ لوٹ مار کرنے والے تمام لوگ بھاگتے دوڑتے خیمہ گاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان کربا میں پہنچو، کیونکہ مسلمان نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ سلمان کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کے جذبے سے مرعوب تھا۔ مجاہ اور لیلا خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجاہ کے چہرے پر جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے، ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اس اجتماع میں آ رکا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ بھائی زید رضی اللہ عنہ بن خطاب تھے۔ خدا کی قسم، ابن ولید زید رضی اللہ عنہ بن خطاب نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا، میں نے مسلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے نہار الرجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہار الرجال کا ہلاک ہو جانا مسلمہ کے لیے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسلمہ کا معتمد خاص اور واحد بشیر اور صحیح معنوں میں دست راست تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ کیا تم جانتے ہو ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے رسیلی آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا کوئی بہادر نہیں،
اور بدوؤں نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینہ کے انصار بھی ہیں، اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر طعنہ زنی شروع کر دی تھی۔ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ایک سالار نے کہا۔ میرے پاس اس کا علاج ہے، خالد نے رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر دو۔ تھوڑے سے وقت میں خالد کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ مہاجروں کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، ہم نے میدان میں پیٹھ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور طعنہ زنی کا موقع پیدا کر دیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون سب سے پہلے بھاگ اٹھا، مہاجرین، انصار یا بدو؟ اب میں نے تمہیں اس لیے الگ کر دیا کہ دشمن پر فوراً جوابی حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے تم میں سے کون کتنا بہادر ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ طعنہ زنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ رسول اللہ نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا تھا وہ بھول نہ جانا۔ تم میں کوئی گروہ اگر وہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کی مدد کو پہنچے۔ ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمان جھوٹا نبی ہے۔ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم مسلمان کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی۔